اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 584 ملاحظہ فرمائیں۔ چائے پہلے تم خود پیو گے پھر ہم پئیں گے۔ یہ محض ایک دھمکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایسی کوشش کر نہیں سکتے۔ انہیں زہر کہاں دستیاب ہوگا، پھر ان کی حالت ایسی تھی کہ زہر ہوتا تب بھی وہ زہر دینے کی ہمت کہاں سے لاتے۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے ریلوے ٹرینوں کے بارے میں ضروری معلومات لیں۔ تصدیق رحمت علی کرتا گیا۔ کون سی ٹرین کب آئے گی، کس وقت کہاں ہوگی، کون سی جگہ مال گاڑی کو سامنے سے آنے والی ٹرین سے ٹکرانے کے لیے موزوں ترین ہے، اسٹیشن کے آگے کہاں موڑ ہے، کہاں چڑھائی یا اترائی ہے، کہاں ندی نالے کا پل ہے۔ تیل آنے والی گاڑی خیر اعتبار سے ہمارے مقاصد کے لیے بہترین تھی۔ اس میں جانی نقصان کم سے کم تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن تباہی مکمل تھی۔ رحمت علی نے اس پلان پر عمل درآمد کے سلسلے میں بڑی مفید رہنمائی کی۔ اس نے کاغذ پر ایک نقشہ بنا کے واضح کیا کہ اگلے اسٹیشن سے 8:30 بجے نکلنے والی آئل ایکسپریس 8:50 پر ایک برساتی دریا کا پل عبور کرے گی۔ اگر یہاں سے مال گاڑی 8:40 پر نکلے تو 10 منٹ بعد اسے بھی پل پر پہنچ جانا چاہیے۔ اس نے کہا، جگہ تو خیر یہ اچھی ہے۔ میں نے کہا، پہنچ جانا چاہیے والا مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے۔ غالب بولا، بہت کچھ ہونا چاہیے دنیا میں مگر ہوتا نہیں، کوشش کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا۔ اس نے یوں کہا جیسے مشاعرے میں نظم پڑھ رہا ہے۔ مثلاً میں کوشش کروں تو اس ٹرین کو اڑا کر لے جا سکتا ہوں اور بحرہ الکاہل میں غرق کر سکتا ہوں، غالب نے کہا۔ رحمت علی خنسنے لگا، آپ مزاق کیوں سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جو میں نے کہا ہے کہ وہ کر کے بھی دکھا سکتا ہوں جناب۔ یہ کیسے ممکن ہے رحمت علی کے ایک چھوٹے سے پل پر دونوں طرف سے 2 گاڑیاں ایک ساتھ داخل ہوں؟ چند سیکنڈ کا فرق بھی نہ ہو ورنہ کوئی ایک ٹرین پل کو عبور کر جائے۔ غالب نے کہا، ہر ٹرین کی رفتار کیا ہوگی، پل کی لمبائی کتنی ہے؟ آئل ایکسپریس کی رفتار ہوگی 25-30 کلومیٹر۔ رحمت علی بولا، اور پل ہے تقریباً 1 فرلانگ۔ پھر تو سوال بہت آسان ہو گیا۔ غالب نے کہا، اب اپنی ٹرین کی رفتار لو، پھر دونوں ٹرینوں کی مجموعی لمبائی معلوم کرو، پھر یہ دیکھو کہ 8:50 پر تمہاری ٹرین پل کا کتنا حصہ طے کر چکی ہوگی، اور عین اسی وقت مخالف سمت سے آنے والی آئل ایکسپریس پل پر کہاں ہوگی، تصادم کس جگہ کتنے سیکنڈ بعد ہوگا۔ میں نے سر کھجا کر کہا، یار مرزا جی، کیوں معاملے کو زلف یار کی طرح طول دے کر الجھاتے ہو؟ اس سوال کا جواب تو کمپیوٹر بھی نہیں دے سکتا۔ تم یہ بتاؤ، رحمت علی کے پل پر سے گزرنے میں ایک ٹرین کو کتنا وقت لگتا ہے؟ پوری ٹرین گزر جائے گی 4 منٹ میں، اس نے سوچ کر جواب دیا۔ 4 منٹ تو بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر ادھر سے آنے والی ٹرین کی رفتار میں کمی بیشی آ گئی، میرا خیال ہے کہ ہم پل پر گاڑیاں لڑانے کی امکانات کو بھول جائیں اور آسان کام کریں، غالب نے کہا۔ آسان کام کیا ہے؟ میں نے کہا، بس کہیں بھی ہو جائے دھماکہ، جگہ کا تعین نہ کیا جائے، غالب نے کہا۔ دونوں گاڑیاں ریموٹ کنٹرول ہوتی اور کنٹرول ہوتا ہمارے ہاتھ میں، پھر بھی یہ مشکل تھا۔ رحمت علی جوش میں آ گیا، آپ کمال بات کرتے ہیں جناب، میں نے 15 سال ڈرائیوری کی ہے، یہ مشینی گھوڑا میرا غلام ہے، میرے اشاروں پر چلتا ہے۔ بالکل چلتا ہوگا بھائی رحمت علی، لیکن دوسرے گھوڑے کی باغ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کہا، تصادم کے وقت تمہارا جائے واردات جائے حادثہ، غالب نے میری تصحیح کی۔ تم کو جائے حادثہ سے دور ہو جانا چاہیے، انجن کے اندر نہیں، میں نے کہا، ورنہ تمہارا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ شہادت کی موت کا اعزاز چھیننا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ دکھی لہجے میں بولا، میرے نزدیک یہ خودکشی ہوگی، میں نے کہا، جو کہ حرام ہے۔ ناگزیر خطرے کا مقابلہ کرتے ہوئے جان دینا بہادری ہے، جانتے بوجھتے آنکھیں بند کر کے اور عقل سے کام لیے بغیر موت کو گلے لگانا بے وقوفی۔ میں نے بھی کہا، یہاں تمہارا جان دینا قطعی بے مقصد اور غیر ضروری ہے رحمت علی۔ وہ مایوس نظر آنے لگا۔ زندہ رہ کے میں کیا کروں گا جناب علی؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم مرنا چاہتے ہو کسی بہانے، میں نے کہا۔ آخر کیوں؟ مسلمان کی زندگی تو خدا کی امانت ہے، اور یہ امانت خدا نے اسے بے مقصد گنوانے کے لیے نہیں دی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو تم پر فرض بنتا ہے کہ اپنی زندگی کی حفاظت کرو،
اسے ناکارہ اور فضول چیز سمجھ کے ضائع مت کرو۔ کیا معلوم آگے کب قدرت کی طرف سے تمہیں کوئی عظیم ذمہ داری سونپ دی جائے۔ ایک زندگی کو بے وجہ اور بے مقصد گنوا دو گے تو کسی عظیم تر مقصد کی خاطر شہادت پانے کے لیے دوسری زندگی کہاں سے لاؤ گے میرے بھائی؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ شاید آپ نے ٹھیک ہی کہا ہے، مجھے موت کی آرزو کرنا چھوڑ دینا چاہیے اور جینے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر کوشش کے لیے خواہش کی شرط ہے اور جینا بہت مشکل ہو گیا ہے میرے لیے۔ موت کے تصور میں مجھے اپنی نجات محسوس ہوتی ہے، بڑا سکون ہے اس خیال میں۔ وقت کم ہے رحمت علی، اس لیے میں تم سے ابھی یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم ایسا کیوں سوچتے ہو۔ فی الحال خودکشی کا خیال چھوڑ دو اور جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ غور سے سنو۔ اس نے بے دلی سے کہا، میں سن رہا ہوں جناب۔ سامنے سے آنے والی آئل ایکسپریس تمہارے اندازے کے مطابق ٹھیک 8:50 پر یہاں ہوگی۔ میں نے پنسل سے نقشے پر نشان لگا کر کہا، جہاں سے پل شروع ہوتا ہے ٹھیک ہی جگہ جملے میں تقریباً کا لفظ شامل کیجیے۔ غالب نے کہا، 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کیونکہ گھڑیوں میں اور عورت ذات کی رائے میں ہمیشہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ٹرین جب اگلے اسٹیشن سے روانہ ہوگی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ رحمت علی بولا، یہاں گھنٹی بجے گی، اس کے ٹھیک 10 منٹ بعد ٹرین پل پر ہوگی۔ گڈ، اب ہوئی نا صحیح بات؟ میں نے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم 6:45 سے پہلے ہی اس مال گاڑی کو پل پر لے جاؤ اور بالکل بیچ میں روک لو۔ غالب نے کہا، جب یہ ٹرین یہاں سے روانہ ہوگی تو کیا اگلے اسٹیشن پر گھنٹی نہیں بجے گی؟ بجے گی، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آؤٹر سگنل سے نکل کر ٹرین پٹری بدلے گی، رحمت علی بولا، اور اسی ٹریک پر رک جائے گی جس پر آئل ایکسپریس کو آنا ہے۔ وہ لائن تو خالی ہوتی ہے، اس لیے سامنے سے آنے والی ٹرین پوری رفتار سے گزر جاتی ہے۔ اگر ڈرائیور نے ٹرین کو دیکھ لیا تو کیا وہ بریک لگا کے گاڑی روک نہیں لے گا؟ رحمت علی نے نفی میں سر ہلایا۔ مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ دور سے تو اندازہ نہیں ہوتا کہ ٹرین کس پٹری پر ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ٹرین کھڑی ہوئی ہے یا چل رہی ہے۔ بہت قریب آ کے جب یہ انکشاف ہوتا ہے تو ایمرجنسی بریک لگانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، صرف رفتار کی بات نہیں، آئل ایکسپریس کا مومنٹم بہت ہوگا، یعنی وزن اور رفتار۔ فٹ بال کو آپ روک سکتے ہیں، مگر اتنی ہی رفتار سے ٹھوس لوہے کی گیند آئے تو اسے دیوار بھی نہیں روک سکتی، وہ دیوار گرا دے گی۔ اللہ بھلا کرے آپ کا، آپ سمجھ گئے، رحمت علی بولا۔ اب ایک نظر نقشے پر ڈالیے، یہ دیکھیے، یہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، مشکل سے 100 فٹ اونچی، مگر اس کی وجہ سے ریلوے لائن گھوم کر آتی ہے، اور پہاڑی عین برساتی ندی کے کنارے پر ہے۔ پہاڑی کے موڑ پر سے پل کا فاصلہ 100 گز بھی نہیں ہوگا۔ موڑ کاٹتے وقت ٹرین کی رفتار کم نہیں ہوتی کیونکہ موڑ معمولی ہے۔ ڈرائیور کو ٹرین اس وقت نظر آئے گی جب انجن موڑ کاٹ کے سامنے آئے گا، اور اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ میں نے کہا، اگر ٹرینوں کا تصادم پل پر ہو گیا تو پھر ہماری کامیابی بھرپور ہوگی۔ پل بکھر جائے گا اور سارے ڈبے ایک ساتھ نیچے جائیں گے۔ پل کی بلندی کیا ہے؟ غالب نے کہا، 112 فٹ۔ ڈرائیور رحمت علی نے کہا، ابھی تقریباً 1 گھنٹہ 40 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ میں نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا۔ اسٹیشن ماسٹر صاحب، آپ بتائیں ریلوے کی سرکاری گھڑی کا وقت کیا ہے؟ اسٹیشن ماسٹر چپ چاپ بیٹھا ہماری ساری گفتگو بڑی بے بسی کے ساتھ سن رہا تھا۔ میری بات پر وہ چونکا۔ اپنی گھڑی میں 5 منٹ اوپر ہوئے ہیں جی۔ 7:05۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اپنی اپنی گھڑیاں ملا لو، چائے پیو اور چلو۔ اسٹیشن ماسٹر کے لڑکے نے چائے کی کیتلی ہمارے درمیان رکھ دی تھی۔ کپ نہایت بد وضع اور غلیظ تھے، ان کے کنارے جڑ گئے تھے اور 1-2 کنڈے بھی نہیں تھے، مگر یہ موقع تکلفات کا نہیں تھا۔ لڑکے نے ہر کپ میں چائے انڈیلی اور پھر خود بھی ایک طرف بیٹھ کے چسکی لگانے لگا۔ اس نے چائے کے تمام اجزاء کیتلی میں ڈال کے خوب ابالے تھے، چنانچہ یہ وہی لذیذ خوش رنگ اور گاڑھا مشروب تھا جسے دیہات میں چائے سمجھ کے پیا جاتا ہے۔ باپ بیٹا سخت پریشان تھے کہ عین ان کے سامنے بیٹھ کے دہشت گرد ایک تخریب کاری کی واردات کا پروگرام بنا رہے ہیں، اور ان کا ساتھ ایک غدار بھی دے رہا ہے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ انہیں اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی کہ کہیں جاتے جاتے ہم انہیں ہی نہ مار جائیں۔ باہر وقفے وقفے سے ٹرینوں کے گزرنے کا شور ہوتا تھا، اور چند منٹ بعد پھر خاموشی چھا جاتی تھی۔ چائے ختم کرتے ہی مجھے سگریٹ کی طلب محسوس ہوئی۔ رحمت علی نے مجھے سگریٹ کی ڈبیا پیش کی۔ یہ آپ کے لائق تو نہیں ہے، میں نے کہا، ضرورت میں سب چلتا ہے، اور ایک سگریٹ جلا کے ڈبیا اسے واپس کر دی۔ اب تم انہیں سنبھالو، ہم ذرا ٹرین کی تلاشی لیں گے۔
ان کی آپ فکر نہ کریں، رحمت علی بولا۔ ریوالور کی ضرورت ہوگی تمہیں؟ بالکل نہیں، مکہ مار کے میں ناریل توڑ دیتا ہوں، یہ تو خالی کھوپڑیاں ہیں، وہ بولا۔ باہر نکل کے غالب نے کہا، رحمت علی کا مسئلہ کچھ نفسیاتی ہے، وہ ہمارا ساتھ اس لیے دے رہا ہے کہ اس طرح وہ اپنے جذبہ انتقام کی تسکین کر سکتا ہے۔ کچھ ایسی بات نظر آتی ہے۔ میں نے کہا، فرصت میں سنیں گے اس کی کہانی، یعنی اسے بھی ساتھ رکھیں گے ہم؟ میں آخری بوگی کی طرف چلتا رہا۔ ہاں، ابھی تو ساتھ ہی رہے گا وہ بھی، اور کہاں جائے گا؟ جہاں چاہے جائے، ہم اس کی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے، غالب نے کہا۔ ہمارا ساتھ دے کر اس نے اپنا مستقبل داؤ پر لگا دیا ہے، وہ ایک مجرم اور غدار سمجھا جائے گا اور سزائے موت سے نہیں بچ سکے گا۔ میں نے ہنس کر کہا، ہاں، اگر وہ کسی کے ہاتھ آیا، ورنہ تو وہ مرحوم سمجھا جائے گا اور پینشن کا حقدار ہوگا، کیونکہ فرض ادا کرتے ہوئے وہ مارا گیا۔ اسٹیشن ماسٹر اور اس کا بیٹا چشمدید گواہ ہیں، انہوں نے سب دیکھا ہے اور سنا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ انہیں بھی ختم کر دیا جائے، ورنہ وہ رحمت علی کے خلاف بیان دیں گے تو ہمارا ذکر بھی کریں گے۔ کیا انہیں معلوم ہو گیا کہ ہم کون ہیں؟ ابھی معلوم نہیں تو بعد میں ہو جائے گا، جب حادثے کی انکوائری ہوگی، غالب نے کہا۔ چندو تیسرا گواہ ہوگا۔ ان تینوں کو مار دینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ حادثے کو تقریب کاری کوئی نہیں کہے گا، یہی سمجھا جائے گا کہ غلطی کانٹا بدلنے والے کی تھی۔ کچھ لوگ اور بھی ہیں جو حادثے کے اسباب کو سمجھتے ہوئے حقیقت بیان کر دیں گے، میں نے کہا۔ غالب نے نفی میں سر ہلایا۔ سمجھنے کی حد تک ٹھیک ہے، دلاور اینڈ کمپنی کو معلوم ہو جائے گا، تریونی اور جیون پرشاد کو بھی معلوم ہو جائے گا، مگر وہ ہمارے خلاف بیان دیں گے تو گویا خود اپنے خلاف بیان دیں گے۔ اسلحہ قانونی طور پر نہیں جا رہا۔ تفتیش کرنے والوں کے لیے اس نتیجے پر پہنچنا مشکل نہیں ہوگا کہ ساری تباہی گولہ بارود کی وجہ سے ہے۔ اس کی کون ذمہ داری قبول کرے گا؟ وزارت دفاع کا نام استعمال کرنے والے کیسے سامنے آ سکتے ہیں؟ غالب نے سر ہلایا اور گارڈ کے ڈبے میں چڑھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید گارڈ کے پاس بوگیوں کے کفل کھولنے والی چابیاں ہوں گی، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر چابیاں تھیں تو وہ گارڈ کی لاش کے ساتھ ہی گر گئی ہوں گی۔ اب تالے توڑے بنا چارہ نہ تھا۔ غالب نے پہلی بوگی کا کفل توڑنے کے لیے فائر کیا تو اس بات کا خیال رکھا کہ گولی پلٹ کر نہ آئے اور بوگی میں سوراخ کر کے بھی داخل نہ ہو۔ اگرچہ مجھے یقین تھا کہ اسلحہ اسی آئل ٹینکر میں ہوگا جس میں سے میں نے ایک آدمی کو برآمد ہوتے دیکھا تھا، لیکن کسی دوسری بوگی میں اسلحے کی موجودگی کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس میں تو بوریاں ہیں۔ غالب نے پہلی بوگی کا گیٹ کھول کر جھانکا۔ غالباً پیاز ہے اور آلو۔ ٹھیک ہے، آگے چلو، غالب نے کہا۔ یار سکندر، وہ شیشے کا تابوت کیوں خالی تھا؟ میں کیا بتا سکتا ہوں، کیوں انہوں نے شیلا کو تابوت سے نکال کے کسی دوسری بوگی میں نہ قید کر دیا ہو؟ اگر ایسا ہوگا تو معلوم ہو جائے گا۔ غالب نے ڈبے میں سر ڈال کے آواز دی، شیلا؟ میں نے کہا، مرزا جی، عقل کی بات کرو، کیا وہ ہوش میں ہوگی اور آزاد ہوگی کہ تمہاری پکار سن کے جواب دے؟ مفروضات سے امید وابستہ کرنے میں کیا نقصان ہے یار؟ کیسا ہو اگر جواب میں شیلا کہے کہ میں یہاں ہوں غالب؟ ناممکن تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے دوسری بوگی کا تالا توڑا۔ اس میں اور اگلی 10 بوگیوں میں مختلف نوعیت کا سامان بھرا ہوا تھا۔ پھر کھلی بوگیاں آ گئی جن پر گاڑیاں اور بلڈوزر لدے ہوئے تھے۔ سفید اور سبز رنگ کے پتھروں کی چٹانیں تھیں جن کو تراشنے کے لیے کارخانوں میں بھیجا جا رہا تھا۔ ہر بوگی کھولتے وقت ہم پر امید اور پوری اشتیاق نظروں سے اندر دیکھتے تھے۔ غالب چلا کے شیلا کو آواز دیتا تھا، لیکن ابھی تک یہ تلاش بے سود ثابت ہوئی تھی۔ میں کچھ مایوسی کا شکار تھا۔ اب 2 آدمی اتنی بڑی ٹرین کی تلاشی نہیں لے سکتے مرزا جی، میں نے کہا۔ کیا پتا کس بوگی کے کس کونے میں اسلحہ رکھا ہو؟ اسلحہ کیا آلو پیاز کی بوریوں کے درمیان نہیں ہو سکتا؟ اور کیا شیلا ان کے پیچھے نہیں ہو سکتی؟ غالب نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتا تھا کہ میری بات کی تردید نہیں کی جا سکتی۔ ہر بوگی میں اندھیرا تھا اور ہماری نظر آخری کونے تک نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ بھی ناممکن تھا کہ ہم ہر بوگی کو کھول کر دیکھیں۔ اگر ایکس رے مشین بھی ہوتی تب بھی اس تمام اسباب کو اندر سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ وقت کی کمی کا احساس الگ ہمارے اعصاب پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ ہم دوڑ دوڑ کر تالے توڑ رہے تھے اور سرسری نگاہ ڈال کے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ جیون پرشاد کے گھوڑے زندہ تھے، مگر ان کے ساتھ جانے والے ڈاکٹر اور ٹرینر مرے پڑے تھے۔ وہ غالباً نازو کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ مجھے نازو سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا کہ میں ان کے بارے میں پوچھ سکتا۔ غالب تیل سے چکنے ٹینکر کی سیڑھی پر چڑھ چکا تھا۔
ایک مسافر بردار ٹرین 7 والی ریلوے لائن پر سے گزر گئی۔ سورج اب کافی اوپر چڑھ چکا تھا اور ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ اکا دکا سائیکل سوار، پیدل چلنے والے اور گدھے گھوڑوں پر سوار نظر آنے لگے تھے۔ ان کے لیے مال گاڑی میں دلچسپی کی کوئی بات نہ تھی اور اس کا وہاں کھڑے رہنا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ میں اگلی بوگی میں جھانک رہا تھا کہ غالب اتر آیا۔ اسی میں ہے سارا مال، وہ بڑے جوش سے بولا۔ کیا ہے؟ میں نے کہا۔ سب کچھ، رائفلیں اور مشین گنیں، دستی بم میں نے آخر تک دیکھ لیا ہے۔ آخر تک کیسے دیکھ لیا؟ میں نے کہا۔ اوپر 2 فٹ قطر کے ایک ٹکنے سے کیا نظر آیا ہوگا؟ سورج کی روشنی کافی تھی، میں اندر اتر گیا تھا۔ غالب نے کہا، آخر تک واقعی نہیں گیا، مگر جہاں تک میں دیکھ سکتا تھا اسلحہ بھرا ہوا تھا۔ یہ تیل کی بوگی ایک بم سے کم نہیں ہے۔ اندازہ تو رات کو ہی ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، اب باقی بوگیوں کو دیکھنا ضروری ہے کیا؟ میں نے کہا، کیا ہم صرف اسلحے کے ذخائر تلاش کر رہے تھے، شیلا کو نہیں؟ غالب شرمندہ نظر آنے لگا۔ شیلا؟ ہاں، اسے بھی تلاش کرنا ہے، میں بھولا تو نہیں تھا۔ غالب، اگر وہ نہ ملی تو یہ تلاش جاری رہے گی۔ ہم امید سے کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ غالب نے کہا۔ یہ بات نہیں، میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا۔ اگر وہ ٹرین پر موجود ہونے کے باوجود نہ ملی، ہم اسے دیکھ نہ سکے، وہ خود مجبوری اور معذوری کے باعث کسی طرح اپنی موجودگی کا احساس دلانے میں ناکام رہی تو؟ طویل خاموشی کے بعد غالب نے کہا، تو کیا خود ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے اس کی موت کے اور اس کے معصوم بیٹے کی ہلاکت کے؟ یہ احساس جرم تو تمام عمر کا حساب بن جائے گا کہ ہم کوتاہی کے مرتکب ہوئے تھے۔ ہم نے اچھی طرح دیکھا ہوتا تو انہیں تلاش کر سکتے تھے۔ اس کے لیے تو ایک پورا دن بھی ناکافی تھا۔ کم سے کم ٹارچ ہوتی ہمارے پاس تو ہر بوگی کے تاریک گوشوں میں بھی جھانک لیتے۔ میری قوت فیصلہ کمزور پڑتی ہے یہ سوچ کر کہ کہیں ہماری نظر نے انہیں مس نہ کر دیا ہو۔ میں نے کہا۔ غالب نے چٹکی بجائی۔ ٹارچ تو ہے گارڈ کے ڈبے میں، ابھی لے کر آتا ہوں۔ غالب، وقت بہت کم رہ گیا ہے، کیا تم پھر پہلی بوگی سے شروع کرو گے؟ میں نے پریشان ہو کر کہا۔ تم آگے چلو، میں ٹارچ کی روشنی میں جھانک کر دیکھنے میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا۔ وہ واپس گارڈ کے ڈبے کی طرف سرپٹ بھاگا۔ خالی پلیٹ فارم کی خاموشی میں اس کے قدموں کی آواز بھی مجھے بھیانک لگی۔ یہ بڑی اداس صبح تھی۔ غم و الم کے احساس کا سارا بوجھل پن ماحول میں بس گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اچانک ہم سب بچھڑ گئے تھے اور ایک ساتھ محسن اور گل غائب ہو گئے تھے، کچھ بتائے بغیر۔ ان کے بارے میں آخری اطلاع دینے والا وہی گارڈ تھا جس کی لاش پیچھے ایک کھائی میں پڑی رہ گئی تھی۔ اس نے جو کچھ بتایا تھا اس کے مطابق گل اور محسن کو اپنے پلان پر عمل درآمد تک کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ انہوں نے گارڈ کو ناک آؤٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس سوال کے جواب میں ان گنت ڈراؤنے مفروضات قائم کیے جا سکتے تھے، لیکن یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ شیلا اور اس کے بیٹے کا نہ ملنا ایک اور معمہ تھا۔ گارڈ نے مرتے دم تک اعتراف نہیں کیا تھا کہ وہ شیشے کے تابوت میں تھے۔ بظاہر وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، جھوٹ بول کے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا تھا۔ ایک ایک کر کے میں تالے توڑتا گیا۔ دھماکوں سے فضا گونجتی رہی۔ سیم ہوئے پرندے فضا میں گردش کرتے رہے اور احتجاجاً شور مچاتے رہے۔ غالب دوبارہ ہر بوگی کو ٹارچ کی روشنی میں دیکھتا ہوا آ رہا تھا۔ ہمارے پاس اب 35 منٹ تھے، زیادہ سے زیادہ 40 منٹ۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ دھوپ تیز ہو گئی تھی جس سے فضا کی خنکی ختم ہو چکی تھی اور فولادی بوگیاں سورج کی تپش کو منعکس کرنے لگی تھی۔ میں نے اچانک اسٹیشن ماسٹر کے کمرے سے رحمت علی کو برآمد ہوتے دیکھا۔ وہ دوڑتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ سکندر صاحب، انجن آ رہا ہے، آنے ہی والا ہے۔ اس نے قریب پہنچنے سے پہلے ہی چلا کر کہا۔ کون سا انجن؟ میں نے بے خیالی میں کہا۔ کمال کرتے ہیں آپ ہی نے تو اطلاع بھجوائی تھی کہ اس مال گاڑی کا انجن خراب ہو گیا ہے۔ وہ ہامتے ہوئے بولا۔ پچھلے اسٹیشن سے کوئی انجن روانہ کیا گیا ہے؟ کسی مال گاڑی کو روک لیا گیا ہے لائن کلیئر کرانے کے لیے۔ میں سمجھا نہیں۔ یہ لائن کلیئر کرانے کے لیے پچھلے اسٹیشن پر جو مال گاڑی روکی گئی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جناب، پیچھے والے اسٹیشن پر اس مال گاڑی کو سائیڈ لائن پر لگا دیا گیا ہوگا تاکہ مین لائن پر سے ہماری مال گاڑی ہٹ جائے۔ جلدی کریں ورنہ ہمارے جھوٹ کا بانڈا پھوٹ جائے گا۔ تمہارا مطلب ہے ہم ابھی سے گاڑی لے کر نکل جائیں؟ میں نے کلائی کی گھڑی دیکھی اور پھر ان بوگیوں کو دیکھا جو ابھی بند پڑی ہوئی تھی۔ کیا فائدہ دیر کرنے سے، میں انجن کی طرف جاتا ہوں، رحمت علی نے کہا۔ رحمت علی، ابھی آئل ایکسپریس کے آنے میں آدھا گھنٹہ ہے، 10-15 منٹ کا تو راستہ بھی ہے، وہ بولا۔
درمیان میں کوئی مسافر گاڑی تو نہیں آ جائے گی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے بعد وہی تیل لے جانے والی گاڑی آئے گی سامنے سے، اور پیچھے سے جو گاڑی آئے گی وہ یہاں رکی رہے گی، سگنل ڈاؤن نہیں ملے گا اسے۔ میں اس کے ساتھ چلتا گیا۔ تم ان دونوں کو ایسے ہی چھوڑ آئے؟ وہ فون کر دیں گے۔ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں جناب۔ کیا فون توڑ دیا ہے تم نے؟ جی نہیں، ان کے سر توڑ دیے ہیں۔ میں نے دونوں کو جہنم رسید کر دیا ہے۔ میں انہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا تھا جناب، رحمت علی بولا اور انجن پر چڑھ گیا۔ اچھا تم گاڑی چلاؤ، مگر دیکھو آؤٹر سگنل پر وہ لڑکی ہوگی چندو کے ساتھ، ان کو لینا ہے، میں نے کہا۔ واپس دوڑ لگا کر میں نے غالب کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ وقت نہیں رہا مرزا جی سب بوگیوں کو دیکھنے کا، پیچھے تو سب دیکھ آیا ہوں میں، بس چڑھ جاؤ گاڑی پر ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی، میں نے کہا۔ آگے انجن نے وسل دی۔ میں اور غالب پھر بھاگے اور اسی کھلے ہوئے پلیٹ فارم جیسی بوگی پر کود گئے جس پر جیون پرساد کے گھوڑوں کے لے جانے والا کنٹینر رکھا ہوا تھا۔ ٹرین آہستہ سے کھسکی۔ یہ تو بہت برا ہوا یار، غالب نے کہا۔ کتنی بوگیاں رہ گئیں؟ 5، میں نے کہا۔ اب بوگیوں کی تعداد سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ایک بھی رہ جاتی تو احساس کی شدت کم نہ ہوتی۔ یہ خیال ہمیشہ رہتا کہ کہیں شیلا اسی میں تو نہیں تھی، خدا کرے کہ وہ دشمنوں کی قید میں ہو۔ کیسی عجیب دعا ہے یہ، جو عام حالات میں بد دعا تھی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان کی زندگی کا، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ قید ہی میں زندہ رہیں، میں نے کہا۔ قید سے کبھی رہائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن خدا نخواستہ، اس نے دوبارہ خدا نخواستہ کہا، مگر بات پوری نہیں کی۔ شاید میری صورت دیکھ کر وہ ڈر گیا۔ آؤٹر سگنل کے قریب گاڑی آہستہ ہوئی اور رک گئی۔ میں نے نازو کو اشارہ کیا اور اپنی طرف بلا لیا، لیکن وہ چندو کو ہدایات دینے میں مصروف تھی۔ سگنل ڈاؤن کیے بغیر ریلوے لائن لاک رہتی تھی اور پٹری بدلی نہیں جا سکتی تھی، اور جب تک پوری ٹرین گزر نہ جائے سگنل پھر اپ نہیں ہو سکتا تھا۔ گاڑی پھر آگے بڑھی اور اس کے پہیے شور مچاتے ہوئے دوسری لائن پر اترنے لگے۔ آخری بوگی کے گزرنے تک نازو کافی پیچھے رہ گئی تھی اور میں اسے ہاتھ ہلاتا دیکھ رہا تھا۔ سگنل اب بھی ڈاؤن تھا۔ چندو نے لیور کھینچا اور سگنل کا بازو اوپر اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی نازو کا ہاتھ بھی اٹھا اور چندو جہاں کھڑا تھا وہیں گر گیا۔ نازو نے ہاتھ لہرایا اور گارڈ کے آخری ڈبے پر چڑھ گئی۔ ٹرین کی رفتار بہت کم تھی، مگر اس کے باوجود نازو کا چلتی گاڑی پر دوڑ کے سوار ہونا ایک خطرناک حرکت تھی۔ ریلوے ٹریک پر دوڑنا یوں بھی آسان نہیں ہوتا۔ اس کا پاؤں کسی پتھر پر چڑھ سکتا تھا یا ان فولادی تاروں میں الجھ سکتا تھا جو ٹریک کے ساتھ ساتھ زمین پر چند انچ اوپر چل رہے تھے۔ غالب نے بے حد مشتعل ہو کر اسے گالی دی۔ الو کی پٹھی، ضرورت سے زیادہ اعتماد ہی میں ماری جائے گی کسی دن۔ جب ڈرائیور گاڑی روک رہا تھا تو جلدی کس بات کی؟ اسے دوڑ کر چڑھتا دیکھ کر میرا سانس بھی رکنے لگا تھا، مگر میں نے غالب کو تسلی دی۔ چلو مرزا جی، کچھ نہیں ہوا، ٹیک اٹ ایزی، مزید حماقت ملاحظہ ہو، وہ برہمی سے بولا۔ میں نے پیچھے دیکھا تو نازو ایک ہاتھ سے ڈنڈے کو پکڑ کے باہر جھول رہی تھی اور دوسرا ہاتھ لہرا رہی تھی۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ اندر ہو جائے، مگر اس کا الٹا اثر ہوا، وہ ایک ٹانگ بھی باہر جھولانے لگی۔ وہ غالب کو مزید پریشان کرنے کے لیے ایسا کر رہی تھی، مگر خود میرا خون بھی خشک ہو رہا تھا۔ اس کا جواب تو یہ ہے کہ میں بھی سر کے بل لٹک کر کوئی کرتب دکھاؤں، غالب نے کہا۔ بہتر ہے کہ تم ادھر مت دیکھو، میں نے کہا، یہ ظاہر کرو کہ تمہیں خاک بھی پرواہ نہیں۔ اچھا، مگر یار میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے ان گھوڑوں کو نہ چھوڑ دیں؟ میں نے غالب کی توجہ بٹانے کے لیے کہا۔ ان بے زبان جانوروں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اندر کا دروازہ کیسے کھولو گے؟ چابی تو خاتون کے پاس ہے۔ اف یار، یہ مرے گی، وہ سر پیٹ کر بولا۔ وہ تو نہیں مرے گی، مگر لگتا ہے تم چھلانگ مار دو گے اور مر جاؤ گے بلا وجہ، میں نے کہا۔ ٹرین اب خاصی رفتار سے جا رہی تھی۔ وہ ریلوے اسٹیشن بہت پیچھے رہ گیا تھا جہاں ہم نے 2 گھنٹے گزارے تھے۔ زندگی کے سفر میں ایسے کتنے گمنام اسٹیشن آتے ہیں جہاں سے آدمی پھر کبھی نہیں گزرتا۔ کچھ عرصہ وہ یاد کا نقش بن کے خیال میں رہتے ہیں، پھر خیال پر بھی وقت کی گرد جم جاتی ہے۔ اسٹیشن ماسٹر، اس کا بیٹا اور چندو آج صبح سورج نکلنے سے پہلے زندگی کے آنے والے بہت سے دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کے بارے میں کسی شک و شبے کا شکار نہ تھے کہ یہ ان کے مستقبل کا حصہ ہوں گے، مگر مستقبل کی مسافت اچانک یوں ختم ہو گئی تھی جیسے ریلوے اسٹیشن پر کوئی لائن بند ہو جاتی ہے۔ آگے راستہ روکنے والے بمپر آ جاتے ہیں، ان کی لاشیں دریافت کے وقت کا انتظار کر رہی تھیں۔ ٹرین میں بھی 2 لاشیں پڑی ہوئی تھیں،
ان کی چیتا ایک پل پر جلائی جائے گی۔ پل آ گیا، غالب نے کہا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو مجھے پل کے شیطیروں کا فولادی ڈھانچہ نظر آیا۔ گاڑی کے بریک لگنے سے رفتار کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے انجن کو پل کے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ پل کے دونوں جانب ندی خشک پڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی تہہ میں 2 ٹرینوں کا ملبہ بھی پڑا ہوگا۔ پل کے شیطیر تنکوں کی طرح بکھر چکے ہوں گے۔ آگ اور دھوئیں کے بادل ہماری ایک اور فتح کا عنوان بنیں گے، یا شیلا کے لیے تحفہ مرگ۔ وہ ایک نام تھا، ایک چہرہ تھا، ایک یاد تھی، اور ایک پورے عہد خیاط کا ٹکڑا تھا جس کی خلش میرے دل میں نوکے خار کی طرح نہیں، پھر انگارہ بن گئی، اور میں احساس کے ناقابل بیان کرب کا شکار ہو گیا۔ کہیں اس کامیابی کے رنگ میں شیلا اور اس کے بیٹے کے لہو کی سرخی شامل نہ ہو جائے۔